یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 اور 73 جو کہ اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب کرے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور شرک کرنے والے مردوں کو، شرک کرنے والی عورتوں کو، اور معاف کر دے ایمان والے مومن مردوں کو اور ایمان والے مومن عورتوں کو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پوری صورت مبارکہ یعنی سورہ احزاب میں تعظیم اور تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو بھی ایذا سے بچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا گیا، اور آخر میں اس اطاعت کا مقام بتایا گیا کہ یہ اتنا بڑا مقام تھا اور اس کا درجہ بتایا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان احکامات کی تعمیل کو اللہ کی طرف سے امانت سے تعبیر کیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے امانت کے طور پر دیے گئے ہیں، اس لیے امانت کو پورا کرنا ضروری ہے، اور خیانت کی صورت میں اللہ کی طرف سے عذاب کا فرمایا گیا ہے۔ اور اس امانت سے مراد احکام شرعیہ ہیں کہ انسان اس کا مکلف ہے، جن میں پورا اترنے پر اللہ کی طرف سے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں اور خلاف ورزی پر جہنم کا عذاب فرمایا گیا ہے۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا تو سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے کہ ہم اس کا حق، اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ انسان اس بات پر تیار ہو گیا تاکہ تکوینی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ہی اس بات کا مکلف بنایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر ازلی میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانا طے فرما لیا تھا، اور یہ خلافت اسی کو سپرد کی جانی تھی جو احکام الہیہ کا بار اٹھا سکے، یعنی احکام الہیہ جو بطور امانت ہیں ان کا بار اٹھائے، زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کو، احکامات کو نافذ کرے، اور احکام الہیہ کا مخلوق کو پابند بنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے آدم علیہ السلام اس امانت کے اٹھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ دوسری مخلوقات جیسے آیت میں فرمایا انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور ظالم اور جاہل اسے کہا کہ نادان تھا، تو خاص ان افراد کو ظالم اور جاہل کہا گیا
جو احکام شریعہ کی اطاعت میں پورے نہ اتریں، یعنی اس امانت کا حق ادا نہ کریں۔ امت کے کفار، منافقین، مشرکین، فاسق، فاجر اور گناہگار مسلمان اس سے مراد ہیں۔ پھر آخری آیت کے اندر یہ فرمایا کہ انسان کے بار امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ اس حوالے سے پھر دو فریق ہو جائیں گے، جنہیں اور مقام پر اصحاب الیمین، اصحاب الشمال فرمایا گیا کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، مراد دو فریق ہو جائیں گے، ایک کافر اور منافق اور دوسرے اہل ایمان۔ تو جو لوگ اطاعت الہیہ سے سرکشی کر کے، بغاوت کر کے امانت کے ضائع کرنے والے ہوں گے، انہیں اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور جو مومنین اور مومنات ہوں گے وہ اس امانت کے بار کو اٹھا کر احکام الہیہ کی اطاعت میں لگ جائیں گے، اور ان سے کوئی لغزش ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کو ظالم اور جاہل کیوں فرمایا گیا؟ آیت مبارکہ میں انسان کے لیے فرمایا گیا انہو کان ظلوما جہولا، کہ یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اس سے مراد اپنے جان پر ظلم کرنے والا، اور جاہل سے مراد وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے اسے دی گئی ہیں اس سے غفلت اختیار کرنے والا۔ تو اپنی جان پر ظلم کرنا، تو فرمایا گیا کہ یہ اس کا خمیازہ اسے خود ہی اٹھانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے احکام شرعیہ جو اس کو بطور امانت کے دی ہیں، اس کی طرف سے جب یہ غفلت کر رہا ہے تو اس کو جاہل فرمایا گیا۔ اور یہ بات نہیں کہ انسان کو، ساری انسانیت کو ہی ظالم اور جاہل کہہ دیا گیا، اس لیے کہ انسانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوتے ہیں، علماء و صلحاء بھی ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اور ان کا تقوی اور ان کی اطاعت تو اس قدر بڑی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے بھی ان کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بنی آدم کے مکرم ہونے کا بھی ذکر فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو فرمایا پوری انسانیت قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ظالم ہیں، وہ جاہل ہیں جو اللہ کی اس دی ہوئی امانت کا حق ادا نہیں کر رہے اور اس کی طرف سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔